السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 56 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور شرح کی عبارت ہے وبیان الثانی ان التصور یتعلق بوجود التصدیق وعدمہ۔ ماتن علیہ الرحمہ نے ما سبق میں گزرے ہوئے متن میں 2 دعوے پیش کیے تھے۔ پہلا دعویٰ یہ تھا کہ تصور کا حصول تصدیق سے نہیں ہوگا، اور دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ تصدیق کا حصول تصور سے نہیں ہوگا۔ پھر ماتن نے اپنے ان دونوں دعووں پر دلیلیں بھی پیش کی۔ پہلے دعوے کی ایک دلیل دی اور پھر دوسرے دعوے کی ایک دلیل دی۔ ماتن علیہ الرحمہ کے پہلے دعوے اور اس پر دی گئی ماتن کی دلیل کی توضیح شارح کر چکے ہیں۔ اب شارح علیہ الرحمہ اس عبارت کے ذریعہ مصنف علیہ الرحمہ کے دوسرے دعوے یعنی تصدیق کا حصول تصور سے نہیں ہوگا، اس دوسرے دعوے کی اور اس پر پیش کردہ دلیل یعنی والتصور متساو النسبہ کی توضیح یہاں سے شارح پیش کر رہے ہیں۔ شارح علیہ الرحمہ کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ تصدیق کا حصول و اکتساب تصور سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ کاسب مکتسب کے لیے علت ہوتا ہے اور اس کے وجود کے لیے مرجح اور موجب ہوتا ہے، جبکہ تصور تصدیق کے وجود کے لیے مرجح نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ تصور کا تعلق وجود تصدیق اور عدم تصدیق دونوں کے ساتھ یکساں ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ تصور کی وجود تصدیق اور عدم تصدیق کی طرف نسبت یکساں ہوتی ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ واقع اور نفس الامر میں تصور کا بھی تحقق ہو اور ساتھ ساتھ تصدیق کا بھی تحقق ہو، جیسے اذعان و یقین کی صورت میں کہ وہاں تصدیق بھی پائی جاتی ہے اور تصور بھی پایا جاتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تصور پایا جائے لیکن تصدیق نہ پائی جائے، جیسے شک اور وہم وغیرہ کی حالت میں ہوتا ہے کہ وہاں تصور تو پایا جاتا ہے لیکن تصدیق نہیں پائی جاتی ہے۔ تو جب تصور کی نسبت وجود تصدیق اور عدم تصدیق دونوں کی طرف یکساں ہے تو پھر تصور وجود تصدیق کے لیے مرجح کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جب اس کا تعلق وجود تصدیق اور عدم تصدیق دونوں کے ساتھ یکساں ہے تو پھر وہ ان دونوں میں سے ایک یعنی وجود تصدیق کے لیے مرجح کیوں کر ہو سکتا ہے؟ وہ ان دونوں میں سے ایک یعنی وجود تصدیق کو ترجیح کیسے دے سکتا ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق تو دونوں کے ساتھ یکساں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تصور وجود تصدیق کے لیے مرجح نہیں ہو سکتا ہے، اور جب مرجح نہیں ہوگا تو پھر وہ وجود تصدیق کے لیے علت بھی نہیں ہوگا، اور جب وہ وجود تصدیق کے لیے علت نہیں ہوگا تو پھر وہ وجود تصدیق کے لیے کاسب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ کاسب مکتسب کے وجود ذہنی کے لیے علت ہوا کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ تصدیق کا حصول و اکتساب تصور سے ناممکن ہے۔ شارح علیہ الرحمہ دلیل کی توضیح کرنے کے بعد اس دلیل پر ایک اعتراض قائم کرتے ہیں۔ شارح اعتراض پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے مطلوب کے اس بات میں جو دلیل پیش کی ہے اس دلیل میں آپ نے یہ بات کہی ہے کہ چونکہ تصور کا تعلق وجود تصدیق اور عدم تصدیق دونوں کے ساتھ یکساں ہوتا ہے، تو جب تصور کا تعلق وجود تصدیق کے ساتھ اسی طرح ہے جیسے اس کا تعلق عدم تصدیق کے ساتھ ہے، تو پھر تصور
وجود تصدیق اور عدم تصدیق میں سے کسی ایک کے لیے مرجح نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق تو دونوں کے ساتھ یکساں ہے، اور جب دونوں کے ساتھ یکساں ہے تو پھر وہ ان میں سے کسی ایک کے لیے مرجح نہیں ہوگا، لہذا تصور وجود تصدیق کے لیے مرجح نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنی دلیل میں یہ بات کہی ہے۔ اس پر ہمارا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے مرجح سے سمجھا کیا ہے؟ آپ مرجح کا کیا معنی لیتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ مرجح کا مطلب ہوتا ہے وجود کو ترجیح دینے والا۔ یاد رکھیں کہ معلول کی طرف نظر کرتے ہوئے علت میں جو ترجیح معتبر ہوتی ہے وہ ہے ترجیح وجود، نہ کہ ترجیح تعلق۔ تو ہم آپ کی یہ بات تو تسلیم کرتے ہیں کہ تصور کا تعلق وجود تصدیق کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور عدم تصدیق کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور وجود تصدیق اور عدم تصدیق کے ساتھ تصور کے تعلق میں کسی کو ترجیح حاصل نہیں ہے، دونوں کے ساتھ اس کا تعلق یکساں ہے۔ لیکن دونوں کے ساتھ یکساں تعلق ہونے کے باوجود ایسا ہو سکتا ہے کہ تصور وجود تصدیق کے ساتھ تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ وجود تصدیق کے لیے مرجح بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ علت میں جو ترجیح معتبر ہے وہ ترجیح وجود ہے، نہ کہ ترجیح تعلق۔ لہذا یہ ممکن ہے کہ تصور وجود تصدیق کے لیے مرجح ہو، اگرچہ وہ عدم تصدیق سے بھی متعلق ہو۔ لہذا ثابت ہوا کہ چونکہ یہاں ترجیح تعلق مراد نہیں ہے، ترجیح وجود مراد ہے، لہذا تصور کے تصدیق کے ساتھ عدم تعلق سے یہ لازم نہیں آتا کہ تصدیق کے لیے تصور کاسب بھی نہ ہو۔ تو چونکہ ترجیح تعلق اور ترجیح وجود دونوں آپس میں متخالف ہیں، الگ الگ ہیں، لہذا تصور کے متساوت تعلق ہونے کے باوجود تصور وجود تصدیق کے لیے کاسب ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم برسبیل تنزل دونوں میں یعنی ترجیح تعلق اور ترجیح وجود میں مساوات مان بھی لیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض تصورات کی بعض تصدیقات کے ساتھ کوئی خصوصیت ہو، کوئی خاص تعلق ہو، اور اسی خاص تعلق اور اسی خصوصیت کے اعتبار سے بعض تصورات بعض تصدیقات کے حصول و اکتساب کے لیے مفید ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ دلیل اپنے مدعا کے اس بات میں قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، حد درجہ کمزور ہے۔ اسی طرح پہلے والے دعوے پر جو دلیل پیش کی گئی تھی وہ دلیل بھی کمزور ہی تھی، کیونکہ اس پر جو اعتراض وارد ہو رہا تھا اس کا کوئی تشفی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ تو یہاں دونوں دعووں پر جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں دونوں دلیلیں کمزور ہیں۔ ماتن علیہ الرحمہ آگے کہتے ہیں کہ جب دلائل و براہین کی روشنی میں یہ ثابت ہو گیا کہ تمام تصورات و تصدیقات سب کے سب بدیہی نہیں ہیں اور سب کے سب نظری بھی نہیں ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تصور کا حصول و اکتساب تصدیق سے اور تصدیق کا حصول و اکتساب تصور سے ناممکن ہے، تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ بعض تصورات بدیہی ہیں اور بعض تصورات نظری ہیں، اور جو تصورات نظری ہیں ان کی تحصیل تصورات بدیہیہ سے ہوگی۔ اسی طرح بعض تصدیقات بدیہی ہیں اور بعض تصدیقات نظری ہیں، اور نظری تصدیقات کا حصول و اکتساب تصدیقات بدیہیہ کے ذریعہ ہوگا۔ یہ ثابت ہو گیا۔
شارح علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ کی یہ عبارت دراصل مصنف علیہ الرحمہ کے اس دعوے پر تفریح ہے کہ مصنف نے دعویٰ کیا تھا کہ تصور کا حصول اکتساب تصدیق سے باطل ہے، اور اس کے برعکس تصدیق کا حصول اکتساب تصور سے باطل ہے۔ مصنف نے جو یہ دعوے پیش کیے تھے انہی دو دعووں پر یہ عبارت کیا ہے، مصنف کی عبارت اسی پر تفریح ہے، جیسا کہ بالکل ظاہر ہے۔ اب آپ عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں۔ شارح کہتے ہیں وبیان الثانی ان التصور یتعلق بوجود التصدیق وعدمہ فیکون متساویا نسبت الیہ، اور دوسرے دعوے کا بیان یہ ہے کہ تصور وجود تصدیق اور عدم تصدیق دونوں سے متعلق ہوتا ہے، لہذا تصور تصدیق کی طرف متساوی نسبت ہوگا۔ یوں کر لیں ترجمہ، لہذا تصور تصدیق کی طرف نسبت کرتے ہوئے متساوی ہوگا، یوں کہ لہذا تصور کی نسبت تصدیق کی طرف متساوی اور یکساں ہوگی۔ فلا یکون مرجحا ولا موجبا، اور جب تصور کی نسبت تصدیق کی طرف مساوی ہے تو پھر تصور وجود تصدیق کے لیے مرجح اور موجب نہیں ہوگا۔ فلا یکون علتا، اور جب وہ مرجح نہیں ہوگا تو علت بھی نہیں ہوگا۔ فلا یکون کاسبا، اور جب وہ علت نہیں ہوگا تو کاسب بھی نہیں ہوگا۔ فإن الکاسب علت للوجود الذہنی للمکتسب، کیونکہ کاسب مکتسب کے وجود ذہنی کے لیے علت ہوتا ہے۔ اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے، اسی کو شارح ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں والجواب ان الترجیح المعتبر فی العلت بالنظر الى المعلول هو ترجیح الوجود لا ترجیح التعلق، اور اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ معلول کی طرف نظر کرتے ہوئے علت میں جو ترجیح معتبر ہے وہ ترجیح وجود ہے، نہ کہ ترجیح تعلق۔ وہ ترجیحان متخالفان، اور ترجیح وجود اور ترجیح تعلق یہ دونوں ترجیحیں الگ الگ ہیں۔ ولو سلمنا الاتحاد فنقول ان بعض التصورات يكون له خصوصیت مع بعض التصدیقات يكون بسببها مفیدا له وکاسبا، اور اگر ہم ان دونوں ترجیحوں کے درمیان اتحاد مان بھی لیں تو ہم یہ کہیں گے کہ بعض تصورات کے لیے بعض تصدیقات کے ساتھ ایک خصوصیت ہوا کرتی ہے، جس خصوصیت کی وجہ سے وہ بعض تصورات بعض تصدیقات کے لیے مفید اور ان کے کاسب ہوا کرتے ہیں۔ وبالجملۃ ھذان الدلیلان فی غایۃ السخافۃ، اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں دلیلیں حد درجہ کمزور ہیں، یعنی پہلے دعوے پر جو دلیل پیش کی گئی تھی اور دوسرے دعوے پر جو دلیل پیش کی گئی ہے، یہ دونوں دلیلیں کیا ہیں؟ کمزور ہیں۔ ولم یقم دلیل قوی علی ھذا المدعا بعد، اور مصنف کے ان دونوں دعووں پر اب تک کوئی مضبوط دلیل قائم نہیں کی گئی ہے۔ اب مصنف کا متن ہے۔ مصنف کہتے ہیں فبعض کل واحد منہما ای التصور والتصدیق بدیہی ونظری، تو تصورات و تصدیقات میں سے ہر ایک میں سے بعض بدیہی ہوں گے اور بعض نظری ہوں گے، یعنی تمام تصورات میں سے بعض بدیہی ہوں گے اور بعض نظری ہوں گے، اسی طرح تمام تصدیقات میں سے بعض بدیہی ہوں گے اور بعض نظری ہوں گے۔ یہ تفریح ہے کہ چونکہ اس کے ماقبل میں یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ نہ تو تصور کا حصول تصدیق سے ہوگا نہ تصدیق کا حصول تصور سے ہوگا، تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ بعض تصور بدیہی ہوں گے بعض تصور نظری ہوں گے، اور نظری کا بدیہی سے حصول اکتساب ہوگا، اسی طرح بعض تصدیقات بدیہی ہوں گے بعض تصدیقات نظری ہوں گے، اور نظری کا حصول اکتساب بدیہی سے ہوگا۔ التفریع ظاہر، شارح کہتے ہیں التفریع ظاہر علی ما قالہ المصنف،
یہ تفریع ہے جو بالکل ظاہر ہے اس دعوے پر جو دعویٰ مصنف نے پیش کیا ہے، اس بات پر جو مصنف نے پیش کیا ہے، یعنی من ابطال اکتساب تصور من تصدیق و بالعکس، یعنی تصور کا حصول اکتساب تصدیق سے اور اس کے برعکس تصدیق کا حصول اکتساب تصور سے باطل ہے، اسی بات پر یہ کیا ہے؟ تفریع ہے۔ کما لا یخفی علی من لہ ادنی فطانہ، جیسا کہ یہ بات ہر اس شخص پر مخفی نہیں ہے جسے تھوڑی بہت بھی بصیرت حاصل ہو۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔